السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے اسی موضوع کے چند مزید پہلوؤں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسلام کا جو نظام عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کس طرح ہمیں با اخلاق اور باوقار بناتا ہے، یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور آج کی گفتگو بھی اسی سے متعلق ہے کہ عام طور پر دنیا کے مذاہب کے اندر یہی سمجھا گیا، اور اب بھی یہ رجحان ہے کہ انسان اپنے آپ کو جتنی زیادہ تکلیفوں کے اندر، مشقتوں کے اندر مبتلا کرے، اتنا زیادہ اس کی روحانی ترقی ہوگی، اس کو روحانی بالیدگی حاصل ہوگی۔ دنیا کے مذاہب کے اندر یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض مذاہب کے اندر رہبانیت ہے، جس طرح عیسائیت میں کہ عبادت یہ ہے کہ آپ تجرد کی زندگی اختیار کریں، دنیا سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں۔ بعض مذاہب کے اندر صرف الگ ہو جانا اور کٹ کے رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر، ذلت کے اندر مبتلا رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ عبادت کا ایسا ڈھنگ اور طریقہ اختیار کریں جس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو مشقت کے اندر ڈالیں۔ الٹا لٹک کے عبادت کرنا، بعض مذاہب میں یہ چیز بھی ہے، آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایک ہاتھ اس طرح مسلسل آپ اوپر رکھیں کہ حتیٰ کہ سوکھ جائیں۔ تو اس طرح کے مختلف تصورات جو ہیں وہ دنیا کے اندر عبادت کے رہے ہیں، لیکن اس طریقے عبادت سے کسی با اخلاق انسان کا وجود پذیر ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ بس ایک شخصی مشقت ہے جس کے اندر لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اسلام نے جو بات کی تو عبادت کے ایسے طریقے بتائے کہ جو انسان کو با اخلاق بناتے ہیں، اور یہ بات اصول کے طور پر طے کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہوگی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مشقت کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پسند فرماتا ہے، نہ کہ تمہارے لیے مشقتیں۔ لہٰذا آپ اسلام کے نظام عبادت میں دیکھیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس میں انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اگر نماز ہے تو سفر ہے تو قصر کر سکتے ہیں، اگر آدمی بیمار ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو بعد میں قضا کر سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ حج کے بارے میں اصول یہ طے کر دیا کہ لمن استطاع الیہ سبیلا، صرف اسی پر لازم ہے جو اس راستے کی مشقت اٹھا سکتا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بدنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی۔ اور یہ اصول اسلام کے نظام عبادت میں کہ حج
زکوٰۃ، نماز، روزہ، جو بھی آپ، ان سب کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کو کسی طرح کی مشقت کے اندر مبتلا کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اتنا جو ان کے لیے ممکن ہو، اور اس ممکن کے اندر اصل میں ان کا جو اخلاقی وجود ہے اس کی اصل میں تربیت ہے، کہ ہر انسان کا ایک یہ والا وجود ہے جس کی وہ تربیت کرتا ہے اپنی خوراک کے ذریعے، سیر سپاٹے کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے، اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، اخلاقی وجود ہے، جس کی تربیت کا یہ نصاب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز کی صورت میں ہے، زکوٰۃ، حج اور روزے کی صورت میں ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام عبادت۔ عبادت کے وہ تمام قدیم تصورات، اس کو رد کر دیا اسلام نے، جو عقل کے خلاف ہیں، فطرت کے خلاف ہیں، اور جو انسان کی اخلاقی حالت پر ایز سچ کوئی بڑا امپیکٹ ان کا ہو نہیں سکتا، وہ بالکل ہی ذاتی نوعیت کی ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ معاملہ لوگوں کے ذہن میں، یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں، مذاہب تو دنیا میں موجود تھے جس طرح آج بھی موجود ہیں، تو لوگ ان مذاہب کو دیکھتے اور ان کے طریقہ عبادت کو اور سمجھتے کہ شاید اسلام کا رجحان بھی اس طرح کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ یہ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ شادی، پھر آل اولاد اور خاندان، تو ظاہر ہے کہ بندے کی بہت ساری انرجی اور وقت جو ہے اسی میں صرف ہو جاتا ہے، تو الگ سے عبادت کے لیے وقت نکالنا تھوڑا مشقت کا باعث ہوگا، تو عزم کیا کہ ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اور یہ کہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، نصیحت فرمائی کہ دیکھو میں شادی بھی کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، اور اس کے باوجود کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت کا جو صحیح تصور تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا۔ جب اس طرح کے عزائم کا تذکرہ کیا صحابہ نے، بہت سارے صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بڑے عابد و زاہد قسم کے صحابی تھے، کثرت سے عبادت کرنا، روزے رکھنا اور نمازیں پڑھنا ان کی عادت تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی، اور حضرت عثمان بن مظعون، یہ دونوں صحابی ایک ہی ذوق کے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مختلف مواقع پر نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ نصیحت یہ تھی کہ دیکھو، انہوں نے جب یہ عزم ظاہر کیا نا کہ ہم مسلسل روزے رکھیں گے، رات بھر عبادت کے اندر بسر کریں گے، اور مسلسل ذکر اذکار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، تلاوت میں، ذکر میں، تدبر اور فکر کے اندر، نمازوں کے اندر، روزے کی حالت میں مسلسل اسی طرح اپنی زندگی بسر کریں گے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے، اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھا اور نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس طرح مشقت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات سے سوالات کیے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو معمول کیا ہے۔ خیال یہ تھا کہ شاید ساری رات عبادت ہی کرتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آرام فرماتے ہیں، پھر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر آپ فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اور معمولات بتائے گئے۔ دن کے معمولات پوچھے گئے تو بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ جب دن کے اور رات کے معمولات ازواج مطہرات سے پوچھے گئے، روایات میں آتا ہے کہ یہ سوالات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے گئے اور بعض دیگر ازواج مطہرات سے بھی۔ پھر جو صحابہ کا وہ جو گروپ آیا تھا تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھیں، خیال ان کا اور تھا، لیکن جب معمولات کا پتہ چلا کہ حضور آرام بھی فرماتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ بہت آپ نیکیوں میں آگے ہیں، آپ کی ایک نیکی ہماری ہزاروں نیکیوں پر بھاری ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کی اور مشقت کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے وسیلے اور سبب سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گناہ معاف فرما دیے، تو چونکہ حضور کے تو گناہ ہے ہی نہیں، اس لیے شاید ان کو اتنی مشقت کی ضرورت نہیں۔ جب اس چیز کا اظہار کیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا کہ مجھے اس طرح کی خبر ملی ہے، خبردار، وہ عبادت جو انسان کو، موضوع ہمارا یہ ہے کہ عبادات انسان کو بااخلاق بناتی ہیں، تو بااخلاق آدمی کیسے بنے گا؟ جب اس کا سماج کے ساتھ تعلق ہوگا، قطع تعلقی سے نہیں ہے، تجرد اختیار کرنے سے نہیں ہے، تنہائی اختیار کرنے سے آدمی بااخلاق، اس کے اخلاق کا امتحان کہاں ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے اس کو ترک کیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسی موقع پر آپ نے فرمایا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جس کا نکاح نہیں ہے اس کا جنازہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سخت بات کر دیتے ہیں۔ اصل میں اس حدیث کے پس منظر میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جس کا نکاح نہ ہو اس کا تو جنازہ ہی درست نہیں ہوتا۔ بھائی جنازہ درست ہی ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید اس لیے فرمائی کہ اصل میں نکاح انسان کے ایمان کی تکمیل کا باعث ہے۔ حدیث ہے کہ من انکحہ فقد استکمل الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو تکمیل کیسے ہوتی ہے کہ آپ جب ایک ایسی زندگی اختیار کریں گے جو نکاح والی ہوگی تو ظاہر ہے کہ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، اس کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی، اولاد ہوگی تو اولاد کی ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی۔ تو ان ساری زندگی، یہ بھرپور ایک جسے آپ سماجی زندگی کہہ سکتے ہیں، اس زندگی کے اندر آپ کو ایک با اخلاق اور با وقار کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس آزمائش میں جب کوئی انسان داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک با وقار اور با اخلاق زندگی گزارتا ہے، ایسی با اخلاق زندگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ لا کے ڈالتا ہے تو یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کماتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اب ان سارے حقوق و فرائض سے جو اس پر عائد کر دیے گئے، ان سارے حقوق و فرائض کو وہ بطریق احسن جب ادا کرے گا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ زیادہ بااخلاق زندگی ہوگی، با وقار زندگی ہوگی، یا وہ زندگی کے بندہ جو ہے وہ کٹ کے دنیا سے بالکل الگ ہو گیا؟
اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ موضوع ہمارا یہی چل رہا ہے نا کہ اسلام کا نظام عبادت اصل میں انسان کو با اخلاق اور با وقار بناتا ہے۔ ہماری سوشل لائف بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ ایسا نظام عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ بعض صحابہ الگ ذوق رکھتے تھے، صوفیانہ مزاج، لیکن ایسا صوفیانہ مزاج کہ جو رہبانیت کو جا ٹکرائے، اس سے منع کیا۔ ایک غزوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی ابو امامہ الباہلی، باہلی قبیلہ ہے تو اس سے ان کا تعلق تھا، ایک وادی سے گزرے، دیکھا کہ غار ہے، بڑی اچھی قابل رہائش ہے، پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، پانی بھی اویلیبل ہے، جنگلی پودے پھلدار وہ بھی موجود ہیں، ہر پاس سے ہر طرف اچھا ماحول ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر ہی نہ ٹھہر جاؤں، کہ میں ادھر غار میں رہوں گا، پانی پیوں گا، جنگلی پودوں کا پھل کھاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت، تجرد بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مواقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد کی اجازت دی۔ یعنی میں اصل میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی عبادت میں کیسے تبدیل ہوگی، پوری زندگی عبادت میں تبدیل ہوگی، اور کیسے میرا عبادت کا جو صحیح تصور ہے کس طرح مجھے با اخلاق اور با کردار بنائے گا۔ تو 2 موقع کے علاوہ اللہ کے نبی نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ ایک تو ایسے شخص کے لیے آپ نے اجازت دی کہ جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے میں مسئلہ ہو، جینیٹیکلی اس طرح ہو کہ لوگوں کے لیے مسائل ہی پیدا کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے آپ نے تجرد کو بہتر جانا، فرمایا کہ وہ اگر تنہائی اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ شیخ سعدی سے ایک بادشاہ نے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ بادشاہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، ظلم کرتا تھا، لوگوں پر زیادتی کرتا، ریپیوٹ اچھی نہیں تھی۔ شیخ سعدی سے ملاقات ہوئی کہ بڑے فلسفی صوفی قسم کے آدمی ہیں، تو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو کہ نیند اپنی بڑھا دو، زیادہ سویا کرو۔ سوچے بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ نصیحت ہے، تو بس نصیحت کر دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے عجیب نصیحت کی ہے بادشاہ کو، تو کہنے لگے کہ جتنا عرصہ یہ زیادہ سوئے گا اتنا ہی اللہ کی مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے گی۔ تو ایسے شخص کے لیے کہ جس کا ڈی این اے کرپٹ ہو گیا ہے، جینیٹیکلی مسائل ہیں، مزاج کے اندر کے ہر وقت ہی مسائل پیدا کرتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تجرد کو، تنہائی کو یہ بہتر جانا اللہ کے نبی نے۔ یا آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا قرب قیامت کے حوالے سے، حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ہر طرف شر اور فتنہ ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی آدمی یہ سمجھتے ہوئے تنہائی اختیار کر لے کہ چونکہ میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اصلاح کر سکوں، میں کوئی بہتری لا سکوں، تو کوئی شخص اس وجہ سے تنہائی اختیار کر لے کہ میری چونکہ طاقت سے باہر ہے اصلاح، تو وہ اپنا ایمان اور دین بچاتے ہوئے تنہائی اختیار کر لے۔ تو یہ 2 موقع ہیں جس کی اجازت ہے کہ تنہائی، ورنہ حکم یہ ہے کہ بھرپور سماجی زندگی آپ نے گزارنی، آخری لمحے تک چلنا ہے۔ آپ آخری لمحے تک آپ جو کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، آپ نے ایک بھرپور سماجی زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جو باوقار اور با اخلاق ہو۔ اسلام کا جو نظام عبادت ہے اس کا امپیکٹ اس کی زندگی پر ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ اسلام پوری زندگی کو، صرف نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو عبادت نہیں کہتا، بلکہ ان عبادات کے نتیجے میں انسان کی زندگی جو تبدیل ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے،
تو اس ساری کی ساری زندگی پر جو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی جس طرح عبادت کے اندر تبدیل ہوتی ہے، انسان کا اخلاق، اس کا وقار، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق، وہ ساری چیزیں جس طرح سامنے آتی ہیں، یہ اصل میں ایسی زندگی، ایسا اخلاق، ایسا وقار اور اسلام کا نظام عبادت اصل میں انسان کو ایسا ہی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا انداز اور طریقہ بتایا، وہ اصل میں اسی طرح ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے، ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہمارے سوشل کنڈکٹ پر اس کا اسی طرح اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا اثر ہونا چاہیے۔ راتوں کو تنہائی میں جاگنا یہ اس لیے ہے کہ دن کی روشنی میں وہ اخلاق لوگوں کے ساتھ آدمی پیش کرے۔ اگر رات کو جاگتا ہے، دن میں اس کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے، ذکر اذکار کرتا ہے، زبان پر اس کی کوئی تاثیر ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی راتوں کی تنہائیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا ذکر و فکر جو ہے وہ تدبر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ اس طرح کی عبادت صحابہ کرام کی نظر میں کیا تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روایت کو پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ شاید اس وقت کوئی پردے کا بھی وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا جو بعد کے دور میں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو یہ ان کے بھائی تھے، مواخاتی بھائی، یعنی آپس میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا نا، بالخصوص ویسے تو سارے بھائی بھائی ہیں، لیکن بعض کو ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ اپنے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ بالکل ہی لباس بھی کوئی صاف ستھرا نہیں ہے اور کوئی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، خستہ حالات ہیں، گھر کے بھی ان کی زوجہ کے بھی۔ وہ اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ آپ نے کس طرح کا ماحول بنا رکھا ہے، نہ گھر کو سنوارا نہ اپنے آپ کو۔ تو انہوں نے آگے ایک ایسا جملہ کہا، اشارتاً ساری بات کہہ دی کہ کیا گھر کو سنوارنا ہے اور کیا اپنے آپ کو۔ آپ کے بھائی جو ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ساری بات اس میں آ گئی نا کہ ان کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت تو گھر کو سنوارے گی، اپنے آپ کو سنوارے گی اپنے خامد کے لیے۔ تو انہوں نے یہ اشارتاً ساری بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، تو پھر آج میں آپ کے ہاں قیام کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو معمولی صحابی نہیں ہے، اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں ہیں، اور متقی، انتہا درجے کے متقی، زہد و ورع میں بہت کم صحابہ ان کے مقام پر ہیں۔ یہ انہی کے بارے میں آتا ہے، یہ ان کا الگ ہی فلسفہ تھا سب سے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا نا کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو زائد ہو، تو اب صرف وہ اتنا جو آپ کی ضرورت کا مال ہے، اگلے دن کا مال ذخیرہ کرنا بھی وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے اس حکم کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف۔ وہ کہتے تھے کہ جو بھی زائد ہے ہر چیز تقسیم کر دو۔ تو صحابہ کا ان سے اختلاف تھا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، پھر زکوٰۃ کے حکم کی کیا ضرورت ہے، بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ اتنے متقی تھے، زہد اور تقوی میں جو مرتبہ اور مقام ان کا تھا، وہ دیگر صحابہ، بہت کم صحابہ ان کے مقام پر تھے۔ تو ٹھہر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں کہ اچھا پھر آج ان سے مل کی جائے گی۔ ابو ذر غفاری تشریف لائے، مہمان کے لیے کھانے کا حکم دیا اپنی بیگم کو، بیوی کو۔ کھانا آیا تو جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان تھے، ظاہر بھائی کے گھر میں آئے، تو کہا کہ آئیے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ تناول فرمائیے، میرا روزہ ہے۔ ناراض ہو گئے کہ اچھا میں مہمان ہوں
اور میرا حق ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شریک، اگر آپ شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔ نفلی روزہ تھا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ افطار کرنا پڑا، توڑنا پڑا، نفلی روزہ بعد میں ظاہر قضا ہو جائے گی، تو شریک ہو گئے کھانے کے اندر۔ جب رات کا وقت آیا تو عشاء کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو گئے نفل پڑھنے کے لیے، کھڑے ہو گئے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ آرام کریں، میں بھی آرام کروں گا، پھر اٹھیں گے۔ پھر تہجد کے وقت خود بھی اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا اور نماز پڑھی۔ فجر کے وقت پھر ان کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں گئے، تو سارے دن بھر کی اور رات کی جو عبادت کی ان کی ترتیب تھی ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی۔ ظاہر وہ تو روزہ رکھتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے، اور صحابہ میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جن کا ذوق اس طرح کا تھا۔ ایک دفعہ حضور کا گزر ہوا نا، تو مسجد کے اندر رسی لٹکتی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابیہ ہیں جو رات کے وقت عبادت کی عادی ہیں، اور یہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ رسی باندھ دیتی ہیں تاکہ اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے ان پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں کھڑے ہو کے، تو نیند کے غلبے کی وجہ سے کہیں ان کی تلاوت رہ نہ جائے، تاکہ اگر گرے تو فوراً سنبھل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتار دو اس کو، اللہ نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ تمہیں مشقت کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بعض صحابہ کا ذوق تھا ایسا کہ دن کو روزہ، رات کو عبادت، اور درمیان میں کہیں اونگ آ گئی تو بس یہی آرام ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز حضور کے ساتھ ادا کی، ابو ذر غفاری بھی ساتھ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ معاملہ کیا ہے میرے ساتھ جناب سلمان فارسی میرے بھائی نے۔ پورا واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی سلمان فارسی جو ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات درست ہے۔ ان لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، اور جو تیرے پاس مہمان آئے اس کو وقت دینا یہ اس مہمان کا حق ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیری جو بیوی ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے نا الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ عبادت کا ایسا تصور کو جو انسان کو با اخلاق بناتا ہے، بیوی کے ساتھ ہی جس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کہ اس کے حقوق کی اس کو فکر نہیں ہے، وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا خیرکم خیرکم لأہلیکم، سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ بااخلاق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عبادت کا ایسا تصور اسلام نے دیا کہ جو انسان کی پوری زندگی کو باوقار اور بااخلاق بناتا ہے، کہ آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، آپ کے ملاقاتی کا آپ پر حق ہے۔ مت سمجھیے ملاقاتی کو زحمت نہ سمجھے، ملاقاتی آیا اس کو وقت دیں، آپ عبادت میں ہیں، آپ ملاقاتی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عبادت میں ہیں، آپ اس کی خدمت میں حسب توفیق جو بھی ہے پیش کر رہے ہیں۔ آپ یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے اور چیز ہے، یہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام جس زندگی کی بات، جس نظام عبادت کی بات کرتا ہے، وہ نظام عبادت کس طرح انسان کو باوقار انسان بناتا ہے اور کس طرح انسان کو با اخلاق بناتا ہے۔ میں نے نماز کی بات کی، زکوٰۃ کی بات کی، روزے اور حج کی بات کی کہ یہ اسلام کا نظام عبادت کا جو مین سٹرکچر ہے وہ یہی ہے، نماز ہے۔ لیکن آپ غور کریں تو اصل میں یہ نماز عنوان ہے،
وہ تمام نیک اور اچھے اعمال جن کا تعلق جو ہے تنہا خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، وہ ساری چیزیں عبادت ہے، وہ ساری چیزیں نماز ہے، تدبر نماز ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ نماز ہے، اب نماز کے اندر ہے تفکر تدبر، تنہائی ہے نا، ایسی تنہائی کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ صرف یہ والی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہی نماز نہیں، اس نماز کی روح جس عمل کے اندر بھی پائی گئی آپ نماز میں، آپ ہر وہ عمل جس میں دوسرے انسان کی آپ خیر خواہی کرتے ہیں، آپ کا ہر عمل، دولت کی زکوٰۃ ہو سکتا ہے، کسی کو آپ نے اچھا مشورہ دیا، اپنی عقل اور دانش کی زکوٰۃ ادا کی ہے آپ نے جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا اس علم کو آپ نے آگے ٹرانسفر کیا ہے، آپ نے علم کی زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے دولت کی زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے اپنی عقل و دانش کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ان عبادات پر اس طرح غور و فکر کرتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ سرشار ہے، دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو روزہ ہی روزہ ہے۔ یہ روزہ کوئی چند گھنٹوں کی بات ہے نہیں، پوری زندگی روزے کے اندر آدمی بسر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرا روزہ اصل میں مجھے کیا سکھا رہا ہے، میری نماز مجھ کو کیا سکھا رہی ہے، میری زکوٰۃ مجھ کو کیا سکھا رہی ہے۔ ایک آدمی ہے، حج کیا ہے اس نے، اور حج کے مناظر اس کی فطرت کا، اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا اس طرح حصہ بن گئے ہیں، عجیب منظر اس کی آنکھوں میں سما گیا ہے، اور کبھی اس کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا کہ وہاں تو یار سارے ایک ہی ہو گئے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی تقسیم، ساری تقسیمیں ختم ہو گئی یہاں آ کے۔ حج نے اس پر اس طرح امپیکٹ کیا ہے، حج اس پر اس طرح اثر انداز ہوا ہے کہ اپنی پوری زندگی اسی مشن پر لگا ہوا ہے کہ میں نے اس امت کے لیے جو میں کر سکتا ہوں، اس امت کے اتحاد کے لیے، اتحاد امت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، تو میں حج کے جو فلسفہ مجھے سمجھ آتا ہے اس کی روشنی میں بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص مسلسل حج کے سفر کے اندر ہے، مسلسل حج کی کیفیت کے اندر ہے، خیر خواہی کرنے والا، مسلسل دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا روزے کی حالت میں ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے مددگار بن کر سوچنے والا، کرنے والا، ہمیشہ زکوٰۃ کی عبادت کے اندر ہے، اور تدبر تفکر تعقل ان جذبات سے لبریز ہو کر تنہائیوں کو رب کی یاد کے ساتھ آباد کرنے والا، ظاہری حالت میں جب وہ مجمع کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ گویا کہ نماز کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اسلام کا نظام عبادت، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اسلام کا نظام عبادت اصل میں انسان کو اس طرح باوقار بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، ایسا آدمی کس طرح بد اخلاق ہو سکتا ہے، کس طرح ذخیرہ اندوز ہو سکتا ہے، کس طرح دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ ساری عبادات تو اس کو باوقار اور با اخلاق بنانے والی، اس کی پوری زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ لہذا جو دم غافل سو دم کافر، کوئی لمحہ بھی جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا وہی کفر میں گزر گیا، لیکن اگر وہ اس کو ہر لمحہ وہ اپنے رب کو اس انداز میں یاد رکھنے والا ہے، اپنے اعمال کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کے اندر، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ مسلسل عبادت میں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کاروبار جو آپ لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر باوڈا ٹاؤن میں کاروباری
تو کاروبار سے زیادہ بڑی دنیا داری کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا ایماندار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی دفتر کے اندر، کسی محکمے کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے اور بالکل اس کو عبادت سمجھ کر وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ ذمہ داری جو وہ ادا کر رہا ہے بے شک اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے، ساری چیزیں بھی، لیکن وہ اس کے لیے وہ سروس سراپا عبادت بھی ہے۔ وہ مزدوری کر رہا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنی پوری صلاحیت کو صرف کروں گا، تھکاؤں گا اپنے آپ، اپنا پسینہ بہاؤں گا، اس کے لیے مزدوری، اس کے لیے کاروبار، اس کے لیے جاب، اس کے لیے سونا، اس کے لیے اٹھنا، بندہ مومن کے لیے یہ ساری زندگی کا ہر پہلو اس کے لیے عبادت ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس اخلاق اور کردار کو بھی دریافت کرے جو اس عبادت کی صورت میں اس کی ظاہری زندگی اور اخلاقی وجود کی صورت میں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ میرا ایک یہ وجود ہے اور ایک میرا اخلاقی وجود ہے۔ میرا اخلاقی وجود اسی نظام عبادت کا پرتو ہے، عکس ہے۔ اس آیت پر بات ختم کرتا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عبادات کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بااخلاق اور باوقار اور با کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔